ویلکم بیک ناظرین. ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ہے ایئر کرافٹ اسٹرائکس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسرائیل اپنی بیلسٹک میسائلز استعمال کرتا ہے تو کیا ہوگا. نیکسٹ، اسرائیل کی میسائلز کہاں سے چلیں گی اور کس فلائٹ پاتھ سے جائیں گی اور کیسے آئیں گی. لانچ فیز کیا ہوگا، مڈ کورس فیز کیا ہوگا، ٹرمینل فیز کیا ہوگا، اصفہان، نتانز، عراق، ان ٹارگٹس کے لیے. نیکسٹ، اب ایران کیا چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ ایران کیا کرے گا؟ ایرانین گراؤنڈ اینڈ ایئر ڈیفنس مینز اگینسٹ این اسرائیلی اسٹرائک. نیکسٹ، یہ ہیں جی ایران کے مین ایئر فورس بیسز اور ان کی ایسے جو سیمز ہیں ایئر ڈیفنس ڈپلائمنٹ سائٹس. آپ دیکھیے، یہ تبریز میں ہے، تہران میں ہے، مشہد میں ہے، اصفہان میں ہے، شیراز میں ہے، زائدان میں ہے، بندر عباس میں ہے، بشیر میں ہے. بشیر میں ان کا بہت بڑا نیوکلیئر فیسلٹی ہے. حمدان میں ہے. یہاں ان کے F-5Es ہیں، مگ 29s ہیں، اس کے بعد F-7s ہیں، پھر Su-25s ہیں، Su-24s ہیں، ہیلی کاپٹر ونگز بھی ہیں، F-4Es ہیں. تو اچھی خاصی مختلف قسم کی ورائٹی ہے ان کے پاس سیمز کی اور جہازوں کی. نیکسٹ، ایرانین ایئر فورس آرڈر آف بیٹل. اگر اس سال جنگ ہوتی ہے، اسرائیل میسائلز یا اسرائیلی ایئر کرافٹ آتے ہیں تو ایران کے پاس کیا ایئر فورس ہے؟ تو ٹوٹل اسٹرینتھ ایرانین ایئر فورس 158، جس میں سے مگ 29 ان کے پاس 25 ہیں، Su-25 13 ہیں، Su-24 30 ہیں، F-14s 25 ہیں اور F-4EDs 65 ہیں. نیکسٹ، یہ ایران کے گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں. میجر سیمز ہیں، لائٹ سیمز ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں. تو یہ کوئی خاص امپریسو نہیں ہے. ان کی سیمز بھی جو ہے نا وہ بھی پتہ نہیں، وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں ہے. پتہ نہیں اتنے تیز جہاز کو وہ روک بھی سکیں گی کہ نہیں. نیکسٹ، اب اگر لگتا ہے ایسے ہے کہ ایران کے ڈیفنسز اتنے تکڑے نہیں ہیں اور اگر اسرائیل کے جہاز یا میسائلز وہاں تک پہنچ جائیں تو اچھا خاصا ڈیمیج کر سکیں گی. کس قسم کا ڈیمیج ہوگا؟ نیکسٹ، انوائرمنٹل ڈیمیجز. سب سے زیادہ، آپ چھوڑے کتنے لوگ مرتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، انوائرمنٹ کے اوپر کیا ہوگا اثر. اور انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری ریجن ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوگا. یہ جب یہ نیوکلیئر انسٹالیشنز اٹیک ہوں گی تو ریڈیو ایکٹیویٹی وہاں سے نکلے گی اور وہ کیا اثر کر سکتی ہے. اب سب سے زیادہ جو انوائرمنٹل ڈیمیج ہے وہ ہوگی جب کہ آپ ری ایکٹرز کے اوپر اٹیک کریں گے جہاں اسپینٹ فیول سٹوریج اور ری پروسیسنگ پلانٹس ہیں. نیکسٹ، اب اگر ایران کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے، اپنی جو ان کی جو لانگ رینج میسائل ہے اگر وہ اسرائیل تک پھینکتا ہے تو کیا ہوگا؟ شہاب 3. نیکسٹ، یہ اسرائیلی سیم آرڈر آف بیٹل اینڈ ہاک کوریج. یہ جو آپ نے دیکھ رہے ہیں نقشے کے اندر ریڈ ایریا، یہ اسرائیل نے بڑے سخت طریقے کے ساتھ اس کو کور کیا ہوا ہے. ایک قسم کا امبریلا بنایا ہوا ہے کہ اس علاقے میں اگر جس قسم کی اسکڈ میسائلز یا جو بھی آئے گا اس کو ان کے پاس ڈیفنس سسٹمز اس قسم کے ہیں کہ اس کو وہ روک سکتے ہیں. یہاں گراؤنڈ بیس ریڈارز ہیں، ایئر بورن کنٹرول ایئر کرافٹ، EC-2، ہاک آئی، ایکسچینج ڈیٹا ہے، ہر قسم کی چیز ہے ان کے اس تھیٹر آف آپریشنز میں. بڑی سخت ڈیفنسز ہیں اسرائیل کی. نیکسٹ، اب آپ آئیے آخری سیکشن میں، یہ ملٹری اینڈ پولیٹیکل کانسیکوینسز آف این اسرائیلی اٹیک آن ایرانز نیوکلیئر انسٹالیشن. یہ بیسکلی تو میں کل خالد احمد صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس میں بہت سے سوال کھڑے ہوں گے. اگر کامیاب اسرائیل نہیں ہوتا ملیٹریلی تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے ریجن کے اوپر، اور اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو ایران کس طریقے کے ساتھ ری ایکشن کرے گا. ایران کے ری ایکشنز مختصر ہو سکتے ہیں. ایران، صرف آپ پاکستان کی بات سوچیں، ایران سمجھے گا کہ پاکستان امریکہ کا الائے ہے اور امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی ہے، تو یقینی طور پر ایران جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کر دے گا. یہ بیت اللہ مسعود اور اس قسم کے لوگ یہ بھاگ کے ایران کی ٹیریٹری کے اندر ریفیوج لے لیں گے اور یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے پرابلم بن سکتی ہے. اور افغانستان میں بھی امریکہ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے اگر ایرانینز کھل کے آ جائیں اور طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. دوسری چیز یہ کہ ایران ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے اندر حزب اللہ کو سپورٹ کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پھر کانفلکٹ شروع ہو جائے گی. حماس اور حزب اللہ ٹھیک ٹھاک اسرائیل کو اٹیک کریں گے اور ایران کے راکٹس استعمال کریں گے اور وہ کانفلکٹ، لیبنان کی کانفلکٹ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر شروع ہو جائے گی. تیسری چیز یہ کہ گلف، ایران نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کہا ہے
کہ گلف کو وہ بند کر دے گا. ایران کے پاس فیسلٹیز ہیں, ٹھیک ہے امریکہ کی وہاں فورسز ہیں اور امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ گلف شپنگ کھلی رہے, مگر اتنا آسان نہیں ہے. وار کی سچویشن میں ایرانینز جو ہیں وہاں اتنی کاروائی, ملٹری کاروائی کر سکتے ہیں کہ سارا گلف کو بلاک کر دیں گے. اب ایران کی جو آئل سپلائیز ہیں وہ ظاہر ہے بند ہو جائیں گی, گلف بند ہو جائے گا ایک دم. 40% آف دی ورلڈز آئل ول بی افیکٹڈ سپلائیز. تو اب بڑی مشکل کے ساتھ آئل کی قیمت گری تھی, آئل کی قیمت پھر بڑھ جائے گی, شارٹیج ہو جائے گا. کیا باقی جو ملک ہیں جو امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں, سعودی عربیہ, ارجنٹینا یا اس قسم کے جو لوگ ہیں جو کہ عراق آئل پروڈیوسرز ہیں, کیا وہ اپنی آئل پروڈکشن بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے تاکہ آئل پرائسز نہ گریں؟ شارٹ ٹرم کے اندر ڈیفینیٹلی آئل شارٹیجز ہو جائیں گے. اور پھر فائنلی شیعہ سنی کانفلکٹ. آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ کا جو آئل فیسلٹیز ہیں وہ سارے شیعہ علاقے ہیں. اگر عراق نے وہاں شیعہ کو اکسایا تو اچھا خاصا مسئلہ بن جائے گا اور سعودی عربیہ کی گورنمنٹ بھی ہل سکتی ہے. اور پھر شیعہ سنی کانفلکٹ پاکستان میں بھی بڑھ سکتی ہے, کیونکہ سعودی عربیہ اور ایران پہلے بھی یہاں پراکسی وارز کرتے رہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہوں گی. القاعدہ کو بہت اسٹرینتھن کیا جائے گا, القاعدہ کی حمایت ہو جائے گی. دنیا میں مسلمان غصے سے ابھر رہیں گے, غصہ آ جائے گا. ہر جگہ پہ ٹیررزم جو ہے وہ امریکہ کے خلاف, اسرائیل کے خلاف بڑھ جائے گی. ایک قسم کی خطرناک صورت ہو جائے گی, اکنامک بھی اور پولیٹیکل بھی. اکنامک تو آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریسیشن ہے, اوپر سے آئل پرائسز پھر بڑھ جائیں گی, اور یہ جو کرائسس آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی کرائسس اور اکنامک کرائسس یہ بڑھ جائے گی. کیا کس قسم کی دنیا ہم دیکھیں گے اس کے بعد, یہ کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. خدا حافظ.